محترم و مکرم و محتشم مفتی ابن مفتی علامہ ابن علامہ ابن علامہ محترم و مکرم جناب راغب حسین نقیبی صاحب، راغب حسین نعیمی صاحب، آپ عرس مبارک میں تشریف لائے. آپ درگاہ نقیب الاولیاء پر تشریف لائے. یقین جانیے لفاظی نہیں، کوئی یہ رسمن نہیں، دل سے، قلوب سے، خلوص سے آپ کو درگاہ شریف پر خوش آمدید کہتے ہیں. بلا شبہ آپ نے ہمیشہ ملک و قوم کی بھلائی کے لیے بہترین خدمات سر انجام دی ہیں. آپ کے والد محترم مفتی علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار اپنے دور کے جید علماء کرام میں ہوتا ہے، آپ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہوئے شہید ہوئے. انہیں کئی بار جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں، لیکن آپ اپنے عظیم مشن سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اور اس دور میں جب مختلف ملک دشمن عناصر نے منفی سرگرمیوں کے ذریعے آپ کو اپنی راہ سے بھٹکانے کی کوشش کی، تو آپ ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے. آپ یقیناً ملک پاکستان کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہیں. آپ مسلک حق کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہیں. دعا ہے کہ رب کریم آپ کو اپنی کاوشوں میں ہمیشہ سرخ رو فرمائے، کامیاب فرمائے. آپ سے درخواست ہے کہ اپنے خیالات عالیہ سے زائرین کرام کو نوازیں. بہت شکریہ. الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال فی مقام آخر: ادخلوا فی السلم کافہ. صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قرآن کریم کی دو آیات مبارکہ پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ پیش خدمت ہے. پہلی آیت: ان الدین، بے شک دین،
عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتاً، پورے کے پورے۔ یہ دو آیت مبارکہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھیے، دین کا صحیح چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء جس دین کی ترویج کرتے رہے، بنیادی طور پر وہ اسلام ہی ہے۔ مرور زمانہ کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ، مختلف زمانوں میں موجود لوگ اپنے اپنے وقت کے انبیاء کی طرف سے پیش کردہ دین میں تبدیلیاں کرتے رہے اور دین کا نقشہ بدل گیا۔ دین کا یہ نقشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں آج یہودیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے عیسائی یا عیسائیت کہلاتے ہیں، ان کا دین عیسائیت کہلاتا ہے، پیروکار عیسائی کہلاتے ہیں۔ یہ یہودیت اور عیسائیت ان ادیان کے حقیقی بانی انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، لیکن بعد میں آنے والوں نے اس پیغام کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ قرآن کریم خود اس بات پر شاہد ہے کہ ان کے رہبانوں نے، ان ادیان کے علماء نے اپنے اپنے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں تحریف کر دی، اسے تبدیل کر دیا، اس میں بہت سے امور اپنی طرف سے شامل کر دیے جن کا تعلق اس وقت کے دین کے ساتھ نہیں تھا۔ نبی ذی محتشم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، قیامت تک آپ کے بعد کسی شخص کو بھی نبوت کے اس مقام سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ نبوت کا یہ مقام جو آخری نبی ہونے کا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، اور آپ کے بعد کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ اسی بنا پہ آپ خاتم الانبیاء کے لقب سے مکلب ہوئے، اسی بنا پہ آپ کو ختم الرسل کہا گیا، اسی بنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ فرماتے ہیں کہ وہ سلسلہ نبوت جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اس کا اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی دیوار کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ نبوت کی دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ ہے، اور میرے مبعوث کیے جانے کے بعد وہ اینٹ کی جگہ پوری ہو گئی۔ وہ اینٹ جب اس دیوار نبوت میں لگا دی گئی، اب وہ دیوار نبوت مکمل ہو چکی، اب کہیں پر بھی اس دیوار نبوت میں کسی چھوٹے سے ٹکڑے، اینٹ کے ٹکڑے کا بھی لگنے کا احتمال نہیں ہے، اور وہاں پہ جگہ خالی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کو لے کر آئے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں
اس بات کو یوں فرما دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اس بات پہ راضی ہوا کہ تمہارے لیے میں نے اسلام کو دین بنایا۔ یہ جو دین اسلام ہے انتہائی آسان دین ہے، فطرت کے قریب ترین ہے، اور ایک وہ شخص جو دین اسلام کا صحیح پیروکار بن جاتا ہے وہ دنیا و ما فیہا کے طاغوت سے ٹکرانا بھی جانتا ہے، اور جب موقع ملے ٹکرا بھی جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حق نقیب، حق نقیب، حق نقیب۔ احباب، دین کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ ہم سارے یہاں پہ مسلمان بیٹھے ہیں، ہم سارے یہاں پہ وہ ہیں جو دین اسلام سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہے۔ یہ دین اسلام ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ 4 بنیادی باتیں اس تقاضے کے اندر شامل ہیں جو دین اسلام کا خلاصہ بنتا ہے۔ سب سے پہلا تقاضا دین کا یہ ہے، عقائد کے باب میں اللہ وحدہ لا شریک، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، روز جزا جسے ہم قیامت کا دن بھی کہتے ہیں، انسان کی تقدیر کا اچھا یا برا ہونا، رزق کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منزل کتب، اللہ وحدہ لا شریک کے ملائکہ، دین کے بنیادی عقائد میں سے یہ چند عقیدے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ دین کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ عقائد کے باب میں ان تمام عقیدوں کو جانا جائے، ان تمام عقیدوں کو تسلیم کیا جائے، اور اپنی زندگی میں ان عقیدوں کے اوپر کاربند ہو جائیں۔ جب ہم اللہ وحدہ لا شریک کے حوالے سے عقیدے کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیے، اللہ وحدہ لا شریک حقیقی مسبب الاسباب، انسان کا حقیقی رازق، انسان کا حقیقی خالق، اور جو کچھ اس کون و مقام میں ہے وہ سارا کا سارا اللہ وحدہ لا شریک کا بنایا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے فرستادہ، اپنی عصمت میں یکتا، ان جیسا معصوم کوئی اور نہیں، اور کوئی اور ان کی معصومیت میں شریک نہیں، اور خاص طور پہ جو میں نے پہلے عرض کر دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک کے آخری نبی۔ کسی بھی اعتبار سے نبوت کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے کہ ہم دائیں بائیں دیکھنا شروع کریں، حتیٰ کہ فقہاء نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی جھوٹا نبی اپنی نبوت کے دلائل دے تو تمہیں ان دلائل کو سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختمی المرتبت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بلا چون چرا اس بات کو تسلیم کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام جو کہ وحی ہے، وحی الہی ہے، قرآن کریم کی صورت میں جو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا، جسے
جس کا موضوع ہی انسان ہے کہ یہ کتاب ہدایت حقیقت میں زندگی گزارنے کے ان بنیادی اصول اور ضوابط کو بیان کرتی ہے جو فطرت کے مطابق ایک انسان کو چاہیے. اور بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کتاب ہدایت کو پڑھیں، اس کتاب ہدایت سے رہنمائی حاصل کریں. اگر براہ راست خود حاصل نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں جو اس کتاب ہدایت کے مطابق آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ دیتے ہیں. دین کا پہلا تقاضا عقائد کے باب میں مختصراً میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. دین کا دوسرا تقاضا عبادات کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. نماز انسان کو عاجزی اور انکساری کی طرف لے کر آتی ہے. روزہ ایک انسان کو صبر کی تلقین کرتا ہوا نظر آتا ہے. زکوٰۃ انسان کو اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے. اور حج انسان کا مقابلہ ان طاغوتی قوتوں سے کرنے کے لیے تیار کرتا ہے جن طاغوتی قوتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ہاجرہ نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اپنے وقت میں مقابلہ کیا. احباب، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم عبادات کے اس باب میں جس باب کا نصاب پورا کرتے چلے جائیں وہ عبادت ہماری زندگی میں داخل ہوتی چلی جائے. عمر بلوغت کی ہو جائے، نماز زندگی میں داخل ہو جائے، رقم نصاب کو پہنچ جائے، زکوٰۃ دینا شروع ہو جائیں، جسمانی طاقت آ جائے، روزہ رکھنا شروع کر دیں. اور ہم سب جانتے ہیں شریعت میں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ جسمانی بلوغت کے بعد ایک نو عمر بچے میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور رقم اتنی جمع ہو جائے کہ وہ حج کی مقدار کو پہنچ جائے تو پھر حج مسلمان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے. دین کا تیسرا تقاضا اخلاقیات کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. یہ اخلاقیات کیا ہیں؟ اخلاقیات انسان کی ذات کے وہ بنیادی رویے ہیں جنہیں اپنانے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ وحدہ لا شریک نے دیا. اخلاقیات پازیٹیو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں. پازیٹیو وہ جنہیں اپنانا ہے، نیگیٹو وہ جنہیں نہیں اپنانا. اللہ تبارک و تعالی سچا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب ایک شخص سچ بولتا ہے، اپنی زبان سے سچ کے الفاظ نکالتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ سچا لکھا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ اس سچا لکھا جانے کی وجہ سے اس کا شہرہ آسمان و زمین میں کر دیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو جھوٹ کا پروردہ ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو جھوٹ کے راستے کے اوپر اپنے آپ کو چلائے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اخلاقیات کے ابواب میں دوسرے انسان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا، دوسرے انسان کو عزت اور مقام دینا، دوسرے انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ سلوک روا رکھنا. اور بہترین مثال ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنی چاہیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا
लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की हयात तय्यबा, आपकी सीरत पाक बेहतरीन नमूना है। यानी अखलाकियात के इस बाब में सीरत रसूल को सामने रख लीजिए और सीरत रसूल जिस तरह आपको ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दे, आप उस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, और जिन जिन चीज़ों से रोक दिया गया है अपने आप को उन चीज़ों से रोक लें। दीन के तकाज़ों की जब हम बात करते हैं तो चौथा तकाज़ा मुआशरत का आता है। ये मुआशरत का तकाज़ा क्या है? मुआशरत का माना है एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, रहन सहन। हमारा ख़ानदान हमारे मुआशरे की, इस्लामी मुआशरे की बुनियादी अकाई बनता है। बहैसियत मुसलमान हमारे कुछ हकूक़ व फ़राइज़ हैं, उन हकूक़ व फ़राइज़ की अदायगी की बुनियाद पे एक इस्लामी मुआशरा तश्कील पाता है। जब हम इस्लामी मुआशरे की बुनियादी अकाई एक घर को देखते हैं तो एक घर में वालिद है, वालिदा है, बहन है, भाई हैं, बीवी है, इन तमाम के हकूक़ व फ़राइज़ की अंजाम दही इस्लामी मुआशरे के बुनियादी अकाई को परवान चढ़ाती है। जब हम मुआशरत के इस बाब में दाखिल हों तो फिर हमें मालूम होना चाहिए कि एक बाप होने की हैसियत से हमारे फ़राइज़ क्या बनते हैं, एक भाई होने की हैसियत से हमारे फ़राइज़ क्या बनते हैं, एक बेटे की हैसियत से हमारे फ़राइज़ क्या बनते हैं, एक शौहर की हैसियत से हमारे फ़राइज़ क्या बनते हैं, और हर शख्स के बारे में जो फ़राइज़ मुतय्यन कर दिए गए हैं, शरीयत ये चाहती है कि वो बंदा अपने उन फ़राइज़ को पूरा करे। और इस बारे में जो बड़ी बेहतरीन बात लिखी गई कि शरीयत इस बात का तकाज़ा करती है कि कोई अपने हक़ को ना मांगे। शरीयत इस बात का तकाज़ा करती है हर बंदा अपने अपने फ़र्ज़ को पूरा करे। जब हर बंदा अपने फ़र्ज़ को पूरा करने वाला बन जाएगा तो फिर कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि मेरा हक़ खा लिया गया, मेरा हक़ मार लिया गया। क्यों? इसलिए कि उसका हक़ जब किसी ने रखा ही नहीं अपने पास तो किसने उसका हक़ खाया। जब हर बंदे ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया तो फिर किसी का भी हक़ तलफ़ी नहीं होगी। शरीयत का पांचवा तकाज़ा इंसान के माली मामलात, मालियात। अल्लाह वाहदहुल्ला शरीक ने हलाल और हराम की वजाहत फरमा दी। हलाल भी वाज़े हैं, हराम भी वाज़े हैं। बहैसियत मुसलमान हम में से हर शख्स को इस बात का आइडिया है कि अल्लाह ताला ने किन किन चीज़ों को हमारे लिए हलाल किया है और किन किन चीज़ों को हमारे लिए हराम किया है। खाने पीने के अंदर हलाल वाज़े है, हराम वाज़े है। कमाई के अंदर हलाल वाज़े है, हराम वाज़े है। इसी तरीके से माल लेने के अंदर हलाल वाज़े है, हराम वाज़े है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आपने फरमाया कि एक शख्स जिसका खाना हराम का, जिसका पीना हराम का, जिसके वजूद पे पहना हुआ पैराहन हराम का है, उसकी दुआ अल्लाह वाहदहु ला शरीक की बारगाह में कैसे कबूल होगी? उसकी दुआ अल्लाह वाहदहु ला शरीक की बारगाह में कैसे बुलंद रुतबा हासिल करेगी? कतन रुतबा हासिल नहीं कर सकती। दुआ अल्लाह की बारगाह में वही काबिल कबूल होती है जो एक शख्स उस वक़्त अल्लाह की बारगाह में मांगे जब उसके वजूद के अंदर हलाल रिज़्क़ गया हुआ है, जब उसके वजूद में हलाल माल गया हुआ है, जब उसके जिस्म के ऊपर हलाल माल से कमाया हुआ पैराहन मौजूद है। इसलिए अपनी कमाई के मामलात में हद दर्जा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो फिर
ہماری عبادات بھی رائے گاہ ہو جائیں گی، ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا اگر ہم نے اپنے آپ کو حلال کے راستے کے اوپر نہ چلایا، اور اگر ہم نے اپنے لیے حرام کا راستہ منتخب کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اٹھانے سے تم اپنے مال کو بیچنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن مال کی برکت ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خریدار اور بیچنے والا، یہ دونوں کے دونوں اگر جھوٹ کی بنیاد پر اپنے مال کو خریدتے اور بیچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ برکت ان کے مال میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم اس بات کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب ہم اپنے پیروں کے پاس آتے ہیں، ان کے آگے عرض گزار ہوتے ہیں، حضور مال سے برکت نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ بنیادی وجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اپنے مالی معاملات کو درست کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت پڑنا شروع ہو جائے گی۔ باوجہ وقار دین کا آخری تقاضا جو میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا، کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، دین عقیدے تک کا نام نہیں، دین عبادات کی انجام دہی تک کا نام نہیں، دین تو جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں ان تمام کے مجموعے کے نام دین ہے۔ اگر ان میں سے آپ کو ایک چیز بھی چھوڑ دیں گے تو دین کے سارے منافع آپ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام یہ ہے کہ سارے کے سارے آپ دین میں داخل ہو جاؤ، مکمل آپ نے دین میں داخل ہونا ہے۔ آپ نے صرف عقیدے تک اپنے آپ کو نہیں رکھنا، آپ نے صرف عبادات تک آپ نے آپ کو محصور نہیں کرنا، آپ نے معاشرتی معاملات میں بھی، مالی معاملات میں بھی، اخلاقی معاملات میں بھی، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں دین کو مقدم رکھنا ہے، اور دین کی منشا تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ میرا اس معاملے میں دین کیا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، دین میری یہاں پہ کیا ہدایت دے رہا ہے، دین مجھے یہاں پہ کیا رہنمائی عطا کر رہا ہے، اور پھر دین جو ہدایت اور رہنمائی دے رہا ہے اسے اپنے پلو سے باندھ لیا جائے، اسے اپنے دامن میں اکٹھا سمیٹ لیا جائے، کیونکہ یہی دین آپ سے چاہتا ہے، اور اسی پر عمل درآمد ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری نجات ہونی ہے۔ اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ ظاہری طور پہ ہمارے سامنے نہیں، لیکن آج بھی دین کی ابجد، دین کی بنیاد وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آج ہم جب دین کو سیکھتے سکھاتے ہیں تو دین کو سکھانے والا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ دین کی یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ دین کی بات مجھے میرے استاد نے سکھائی ہے، اور میرے استاد نے یہ بات اپنے پاس سے نہیں کی، میرے استاد کو ان کے استاد نے سکھائی ہے، اور انہیں ان کے استاد نے سکھائی ہے، یہاں تک کہ استاد اور شاگردی کا یہ سلسلہ چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچتا ہے، جسے ہم سند کہتے ہیں، جسے ہم وہ سلسلہ کہتے ہیں جس سلسلے کے ذریعے دین کی بات آپ تک پہنچی ہے۔ دین کی یہ بات پہنچانے کے دو معروف ذرائع ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک ذریعہ خانقاہی نظام کا ذریعہ ہے، اور دوسرا ذریعہ مدارس اور علماء کا ذریعہ ہے۔ یہ دونوں ذریعوں سے دین آگے پہنچ رہا ہے۔ خانقاہ کے ذریعے بھی دین آگے پہنچ رہا ہے، مدارس کے ذریعے بھی دین آگے پہنچ رہا ہے۔ خانقاہ اور مدرسے کے اندر فرق نہیں ہونا چاہیے۔
خانقاہ اور مدرسہ ابتدا میں ایک ہی شے کے دو نام ہوا کرتے تھے، کیونکہ خانقاہ کے اندر جو موجود تھا وہ بہترین مربی تھا. جس طرح ہم اس خانقاہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ پیر صوفی نقیب اللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ، آگے ان کے صاحبزادے اور آگے سلسلہ چل رہا ہے. یہاں سے آپ کو دین کا پیغام بھی ملتا ہے، یہاں سے آپ کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے رواں دوا رہے گا. یہ دین سکھانے کے بنیادی مقامات کے ساتھ ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. خانقاہی نظام میں ہم دیکھتے ہیں علماء تشریف لاتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، دین پہ بات ہوتی ہے، دین کی بات سکھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، دلوں میں اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی طریقے سے مدارس کے اندر بھی یہ کام کیا جاتا ہے. بلکہ میں شکریہ ادا کروں گا جناب پیر صوفی نقیب الرحمان صاحب مدد اللہ العالی کا، کہ آپ کے حلقہ ارادت میں جب بھی کوئی ان سے آ کے یہ پوچھتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو دین سکھانا ہے، آپ مجھے رہنمائی کیجئے کہ میں اپنے بچے کو دین کہاں سے سکھاؤں، تو قبلہ پیر صاحب کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو جامعہ نعیمیہ میں لے کر چلے جائیں. اب آپ یہ خانقاہ اور مدرسے کا ایک حسین امتزاج ہے، ایک تعلق ہے، اور اس بات کو سمجھا جا رہا ہے کہ واقعتاً تعلق خانقاہ کا اور مدرسے کا آپس میں قائم ہونا چاہیے. ہمارے مدارس کے شاخوں کے یا ہماری جو اہل سنت کے مدارس کی تنظیم ہے جسے ہم تنظیم المدارس کہتے ہیں، اس کے جو صدر مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، وہ اکثر خانقاہوں پہ جا کے ایک بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم اسلام آباد میں جناب محترم پیر کرنل ڈاکٹر سرفراز سیفی صاحب دیدہ مجدوح کے مدرسے کے اندر ان کی خانقاہ میں موجود تھے. وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج خانقاہ میں، ہر خانقاہ میں مدرسے کا وجود انتہائی لازم ہو چکا ہے، اور وہ صرف ابتدائی درجے کا نہ ہو، وہ اپنے اختتامی درجے تک ہو، تاکہ باقاعدہ طور پہ خانقاہ سے دین کی اس ترویج اور اشاعت کا اہتمام ہو سکے جو ترویج و اشاعت ہم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے زمانے میں ان کے مدرسہ میں دیکھا کرتے تھے، جو ہم نے شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے ہاں دیکھا، جو ہم نے امام غزالی کے مدرسہ نظامیہ میں دیکھا، جہاں پہ روح کی تربیت بھی موجود ہے، جہاں پہ دین کی تربیت بھی موجود ہے. اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان میں دین کے ساتھ وابستہ افراد کی تعداد میں اضافہ فرمائے. اس کے ساتھ جو آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، جو بات میں نے پہلے کی اسی کے تسلسل میں، کہ دین ایک سند کا نام ہے. جو عالم ہے وہ بغیر سند کے عالم نہیں ہو سکتا. آپ اسے عرف عام میں سکالر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن عالم وہی کہلائے گا جو باقاعدہ طور پہ دین کو سند کے ساتھ حاصل کیے ہوگا. آج ہم انٹرنیٹ کے اوپر بیسیوں سکالرز کو سنتے ہیں. جب آپ ان کے اساتذہ اور جن سے انہوں نے دین حاصل کیا ان کا پوچھنا چاہیں گے، ان کے بارے میں تلاش کرنا چاہیں گے، تو وہ آپ کو آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سند کے ساتھ دین کو حاصل کرنا کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے. اور پھر جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ بات اپنے پاس سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نقطہ نظر کو دین بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں دین وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ ہے، جس کی انٹرپریٹیشن، جس کی تشریح ہمارے سامنے آئمہ اربعہ نے کر دی ہے. اب اس کے بعد ہمیں دین کی کسی مزید تشریح کی ضرورت نہیں. اس لیے آپ دین کو روایت کے ساتھ حاصل کرنے کا اہتمام کیجئے، دین کو روایت کے ساتھ
اپنانے کا اہتمام کیجیے. دین کو مادر پیدر آزادی کے ساتھ اپنانا دین کے اوپر عمل پیرا ہونا نہ ہے. میں اپنے اختتامی گفتگو کے اختتامی لمحات میں جناب صاحبزادگان کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج جشن نقیبی کی اس آخری نشست و تقریب میں مجھے گفتگو کرنے کے لیے بذریعہ مولانا سعید نقیبی صاحب پیغام آیا اور آج اس جگہ پہ آ کے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا. اور میں نے کوشش یہ کی کہ دین کا جو بنیادی پیغام ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں, جو اللہ تبارک و تعالی کا ہم سے منشا اور ہم سے مقصود ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے, دین کے راستے کے اوپر اپنے آپ کو چلنے اور دین کے لیے